السلام علیکم سامعین، 29 رجب المرجب ہے، 21 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے ڈریس کوڈ اور وضاقتہ۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 24 گھنٹے پہلے ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کے 4 طلبہ کے اخراج کا اعلان کیا گیا ہے۔ یعنی دارالعلوم میں جو 4 طلبہ بخاری شریف پڑھ رہے تھے ان میں سے 4 کو مدرسے سے نکال دیا گیا ہے۔ وجہ یہ بنی ہے کہ انہوں نے داڑھی کو حد درجے آخری درجے میں تراش رکھا تھا، بہت ہی چھوٹی کر لی تھی۔ اس معاملے کو لے کر قومی میڈیا میں وبال مچا ہے اور بہت لوگ فون ہمارے پاس بھی آئے ہیں۔ رات ایک میڈیا ہاؤس سے فون آیا تھا کہ دارالعلوم اتنا سخت کیوں ہے؟ ہم نے اسے جواب یہ دیا ہے کہ آپ دارالعلوم کی سختی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پچھلے دنوں کرناٹک سرکار نے اسکول کے ڈریس کوڈ کو لے کر جو ہائی کورٹ کا رخ کیا، سپریم کورٹ کا رخ کیا، ضلع عدالت میں گئی، کیا وہ نہیں دکھتا؟ وہ چپ ہو گئے اور یہ پوچھا کہ کیا داڑھی اسلامی مدارس کے ڈریس کوڈ میں داخل ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ ہاں، داڑھی جو ہے اسلامی مدرسوں کے ڈریس کوڈ میں شامل ہے، ہمارے یہاں اسی کو وضاقتہ کہا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا اصول کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ام المدارس نے جو اعلان نکالا ہے اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ قواعد داخلہ دارالعلوم دیوبند کے صفحہ 19 پر یہ لکھا ہوا ہے، نامناسب وضاقتہ اور خاص کر داڑھی کا منوانا یا تراشنا عربی مدارس میں قرآن و حدیث پڑھنے والے طالب علم کے لیے ہرگز زیب نہیں دیتا۔ مذکورہ بالا حرام عمل عالم دین کی ثقافت کو، یعنی اس کی بھروسے مندی کو مجروح اور اس کی حیثیت عرفی کو داغدار بنا دیتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہمیشہ سے اس معاملے میں زیادہ حساس رہا ہے، اس لیے کسی نئے یا پرانے طالب علم کا اگر وہ ریش تراشیدہ ہے، نہ داخلہ ہوگا اور نہ داخلہ باقی رہے گا۔ چنانچہ مجلس تعلیمی منعقدہ 14 رجب المرجب 1444 ہجری میں 4 طلبہ دورہ حدیث شریف کا اسی جرم کے مرتکب ہونے کی بنا پر اخراج کر دیا گیا تھا۔ پھر مجلس تعلیمی منعقدہ 27 رجب 1444 ہجری میں ان تمام طلبہ کے معافی نامے پیش ہوئے۔ مجلس نے ان کی معافی کو قبول نہیں کیا اور ان کے اخراج کو ان مدرسے سے نکالے جانے کو برقرار رکھا۔ اس لیے من جانب مجلس تعلیمی اعلان کیا جاتا ہے کہ جو طالب علم اس حرام اور سنگین جرم کے مرتکب پایا جائے گا اس کا اسی وقت اخراج کر دیا جائے گا۔ یہ ام المدارس کا اعلان آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اسلامی مدارس کے ڈریس کوڈ میں داخل ہے، یہ وہاں کی وضاقتہ میں داخل ہے، اور جیسا ہم نے بتایا کہ ڈریس کوڈ کے بارے میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ داڑھی کے بارے میں ویسے میں آپ کو بتلا دوں کہ شرعی لحاظ سے یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اور پہلے دن سے لے کر آج تک سواد اعظم، جمہور اور علماء متفق علیہ طور پر داڑھی کو شاعر اسلام میں سے مانتے رہے ہیں اور واجب درجے میں فرض کے مانتے رہے ہیں، اور یہ عملی تواتر سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داڑھی رکھی، آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے اس پر عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، تبع تابعین نے عمل کیا، ائمہ مفسرین، جمہور فقہا، محدثین، ان سب نے عمل کرتے کرتے یہ عمل آج ہمارے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ داڑھی ایک رواجی چیز تھی، اس لیے عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھ لی تھی۔ اگر رواجی چیز ہوتی تو جو کوفہ میں، بصرہ میں، بخارا میں اور کہاں نیشاپور میں جو جمع غفیر علماء کرام کا ہوا ہے وہ داڑھی نہ رکھتا اور نہ وہ ایسی بات کہتا۔ جمہور کا سواد اعظم اور جمہور علماء اسی بات پر متفق ہیں کہ داڑھی ہونی چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی ہوتی تھی؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قص اللحیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سینے سے بھری ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال اگر مدارس اس ڈریس کوڈ کو نہیں اپنائیں گے تو اور کون اپنائے گا؟ اس لیے نہ صرف ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو بلکہ جتنے مدارس دینی مدارس ہیں ان تمام کو اپنی شناخت باقی رکھنی چاہیے اور اس معاملے میں پیچھے بالکل بھی